مسلمان بھائی کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کریں اور نہ ظلم ہونے دیں، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی 2442 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بتایا ہے۔ جو سب سے پہلے بتایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق کے بارے میں، جو بتایا کہ سب سے پہلے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر وہ مرد مسلمان ہے تو وہ بھائی ہے، اور اگر عورت مسلمان ہے تو وہ عورت کی بہن ہے۔ تو ایسے ہم نے اس زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اصول اس حدیث کے اندر بتایا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسے آپ نے چلنا ہے، وہ آپ کا کیا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو پھر یہ آگے فرمایا کہ ظلم ہونے یعنی اس پر ظلم نہ کریں اور نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو وہ باز آ جائے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس پہ ظلم کرتا ہے اب اس کے بھائی پہ مسلمان پہ، تو ظلم بھی نہ ہونے دیں، اور ظلم کرنے والے کو ظالم کو روکیں تاکہ وہ مظلوم پہ ظلم نہ کرے۔ اور آگے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، کتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنی اچھی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ تو فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت دنیا میں پوری کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت دنیا میں پوری کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آگے جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا، یعنی جو بڑی مصیبت ہوگی۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ بہت ہی فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، اس پہ عمل کریں۔ مسلمان کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے کہ مسلمان پر کیا حقوق ہے۔ اگر کسی کا عیب دیکھیں، کسی کے اندر کوئی مسئلہ دیکھیں، کوئی رکاوٹ دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، تو اس عیب کے اوپر پردہ ڈالیں، ایسے پردہ ڈالیں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ سمجھا لیں، اگر آپ نہیں سمجھا سکتے کہ انتشار پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، بہت لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس عیب کی وجہ سے کئی عیب پیدا ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو یہ مختصر جو درس ہوتا ہے اس کو خود بھی سنیں اور عمل بھی کریں، اور آگے بھی ثواب کی نیت سے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی پڑوس میں ہیں، بغیر پڑوس کے ہیں، دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم پہ ان کے حقوق کو پورے کرنا فرض ہے۔ ہم حقوق ان کے پورے کریں، اور یہ حدیث جو ہمیں فضائل بتائے ہیں، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے مسلمان کے حق کو پورا کریں، ان کے حقوق کو پورا کریں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تنگی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔